جھنڈا اپنے ایک ایسے صحابی کو دوں گا کہ وہ جھنڈا لے کر جائے گا اور خیبر کے قلعے کو فتح کر کر آئے گا۔ سارے صحابہ نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا یا رسول اللہ آپ کل کس کو جھنڈا دینے والے ہیں، ہمیں بتا دیجئے۔ اب سارے صحابہ پوچھ رہے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کل میں جس کو جھنڈا دوں گا اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ رسول اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بات سارے صحابہ نے سنی، سننے کے بعد اپنی اپنی جگہ پر چلے گئے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں پوری رات مجھے بستر پر نیند نہ آئی، میں کروٹ پہ کروٹ بدلتا رہا، یہی بات میرے دل کے اندر میں سوچتا رہا کاش صبح ہو جائے اور حضور یہ جھنڈا مجھے عطا فرما دے۔ ابو بکر کہتے ہیں میں بھی پوری رات نہ سویا، میں بھی سوچ رہا تھا کہ حضور یہ جھنڈا مجھے دے دے۔ سارے صحابہ ساری رات بے چین ہیں، کل حضور یہ جھنڈا کس کو دیں گے، کل حضور یہ جھنڈا کس کو دیں گے۔ صبح نمودار ہوتی ہے، حضور صحابہ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سارے صحابہ حضور کے سامنے دست بستہ ہاتھ باندھ کر بیٹھے ہیں۔ اب سارے صحابہ تمنا لے کر بیٹھے ہیں کہ بس حضور میرا نام لے، حضور میرا نام لے، حضور میرا نام لے۔ سارے صحابہ تو یہ سوچ رہے ہیں، اچانک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھائی۔ حضور نے اپنی نگاہ اٹھانے کے بعد کون سی نگاہ، میرے امام پکار اٹھے جس دم اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی وہی نگاہ نبوت کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد سارے صحابہ کے مجمع پر نگاہ ڈالی۔ نگاہ ڈالنے کے بعد میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ این علی ابن ابو طالب، اے میرے صحابہ علی کہاں ہے، اے میرے صحابہ علی کہاں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جس علی کو آپ بلا رہے ہیں وہ علی بخار کے عالم میں مبتلا ہے، بخار نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ یا رسول اللہ جس علی کو آپ بلا رہے ہیں اس علی کی آنکھوں میں آشوب چشم ہے، علی کی آنکھ سے پانی نکل رہا ہے، آنکھیں سوج گئی ہے اور بخار نے جکڑ لیا ہے، وہ بستر علالت پر لیٹے ہیں۔ حضور کا دریائے کرم جوش میں آتا ہے، حضور ارشاد فرماتے میرے صحابہ جاؤ علی کو بلا کر لے آؤ، علی کو بلا کے لے آؤ۔ صحابہ علی کے پاس جاتے ہیں، اب تک علی خیبر میں موجود نہ تھے، اب تک علی خیبر میں موجود نہ تھے۔ جیسے ہی حضور کے صحابہ علی کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں علی چلو مدینے والے مصطفیٰ نے بلایا، کونین کے والی نے بلایا ہے۔ علی یہ مرتضیٰ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ نے بلایا ہے، کیا بات ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں علی لو یہ میرا جھنڈا، تم جاؤ گے اللہ تمہارے ہاتھ پہ خیبر کو فتح عطا فرمائے گا، یہ سارے دشمن کو اللہ تبارک و تعالیٰ زید کر دے گا اور اللہ تمہیں فتح یابی عطا فرمائے گا۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بخار نے مجھے جکڑ کے رکھتا ہے، آنکھوں میں آنسو کے چشم ہے، یا رسول اللہ میں کیسے جاؤں۔ حضور نے ارشاد فرمایا علی اپنا ہاتھ نیچے کرو۔ حضور نے اپنا لعاب دہن نکالا، حضور کا وہ لعاب دہن اگر کھاری کنویں میں ڈال دیا جائے تو وہی کھاری کنواں والا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، ابو درداء کی آنکھ پر لگایا جائے تو آنکھ پہلے سے اچھی ہو جاتی ہے۔ ایک جنگ کے اندر ایک صحابی کا ہاتھ کٹ جاتا ہے، حضور اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں، ہاتھ صحیح ہو جاتا ہے۔ خیبر کے لیے مولا کائنات کو حضور نے قریب بلایا، حضور نے اپنا لعاب دہن نکالا، مولا کائنات کی آنکھوں پر لگایا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں قسم اس خدا کی جس کے قبضے قدرت میں علی کی جان ہے، جب تک نبی کی بارگاہ میں آیا تھا بخار بھی تھا، آنکھوں میں آنسو کے چشم تھا، لیکن حضور نے جیسے ہی میری آنکھ پر اپنا لعاب دہن لگایا آنکھ تو اچھی ہو گئی، پہلے سے زیادہ روشن بھی ہو گئی۔ یہ علی کا تذکرہ ہو رہا ہے، اگر اتنی آسانی کے ساتھ سنو گے تو ختم کر دوں گا، بڑی تکلیف ہو رہی گلے میں، لیکن یہ علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علی قاسم ولایت ہے، علی قاسم جنت ہے، علی علی ہے، علی سے انسان سچی محبت کرتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر ایک مرتبہ راستے سے جا رہے ہیں، سامنے سے مولا کائنات آ رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر نے مولا کائنات کو دیکھا، مسکرائے، جیسے صدیق مسکرائے مولا کائنات نے پوچھا اے ابو بکر اے آلے غار مصطفیٰ مجھے دیکھ کر مسکرائے کیوں، مجھے دیکھ کر ہنسی آئی کیوں۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا، ارشاد فرمایا اے علی تمہیں دیکھ کر مسکرایا اس لیے ہوں کہ ابھی ابھی کونین کے والی مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ سے آ رہا ہوں اور مصطفیٰ نے مجھے ارشاد فرمایا ابو بکر جنت میں وہی جائے گا جس کے پاسپورٹ پہ علی مرتضیٰ سکہ لگائے گا۔ جنت میں وہی جائے گا، جنت میں وہی جائے گا جس کے پاسپورٹ پر علی مرتضیٰ اپنا سکہ لگائیں گے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، سیدنا صدیق اکبر اتنا کہا، مولا کائنات
اب جیسے مولا کائنات مسکرا تو صدیق اکبر نے کہا اے علی میں مسکرایا تم نے وجہ پوچھی میں نے بتا دیا لیکن اے علی اب تم مسکرائے ہو بتاؤ تمہارے مسکرانے کی وجہ کیا ہے علی مرتضیٰ نے کہا اے ابو بکر سنو سنو ابھی میں بھی مصطفیٰ کی بارگاہ سے آ رہا ہوں مصطفیٰ دان رحمت کی بارگاہ سے میں بھی آ رہا ہوں مصطفیٰ نے مجھے ارشاد فرمایا ہے علی جنت میں وہی جائے گا جس کو تم اجازت دو گے ساتھ ہی ساتھ حضور نے مجھے یہ ارشاد فرمایا علی جنت میں جانے کی اجازت اسی کو دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر علی 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 یا علی ہم کسی ایسے علی ولی کے ماننے والے نہیں ہیں میں اکثر اپنے بیان میں کہا کرتا ہوں یار شیعوں کی بات سنتے کیوں ہو ان قوالوں کی بات سنتے کیوں ہو علی کی بات سننی ہے علی کے فضائل سننے ہیں تو اس سے سنو جس کے دل میں علی کی بھی محبت ہے ابو بکر کی بھی محبت ہے بے شک کیا سمجھتے ہو علی کو مردہ سمجھتے ہو یہ سمجھتے ہو کہ علی مر کر مٹی میں مل چکے ہیں یہ علی علی ہیں آج بھی اپنے مزار سے دیکھ رہے ہیں علی اپنی مزار سے دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کون بارش میں بیٹھا آج میرا ذکر سن رہا ہے کون بارش میں بیٹھا میرا ذکر سن رہا ہے یہ میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہید صحابی مولا کائنات کی شان جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی محتاج کا یہ عالم ہے تو پھر مختار کا عالم کیا ہوگا محتاج کا یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا اللہ اکبر خیبر کے دن 20 دنوں کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو بلایا مولا کائنات آتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں جیسے لعاب دہن لگایا مولا کائنات فرماتے جب تک آیا نہیں تھا تب بیمار بھی تھا بخار بھی تھا آنکھوں میں تکلیف بھی تھی لیکن حضور نے میری آنکھوں پر لعاب دہن لگایا ساری تکلیفیں ختم ہو گئی اب سب کچھ میری طبیعت اچھی ہو گئی اب حضور نے اپنا جھنڈا میرے ہاتھ میں دیا مولا کائنات فرماتے ہیں حضور کا جھنڈا لے کر میں میدان کارزار میں آیا خیبر کے قلعے کے سامنے آیا جیسے ہی خیبر کے قلعے کے سامنے آیا میں نے آ کر للکارا اے دشمنوں طاقت ہے تو میرے سامنے آؤ اے دشمنوں طاقت ہے میرے سامنے آؤ مولا کائنات فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے للکارا تو ایک خیبر کا قلعہ دروازہ کھلا اور اندر سے ایک یہودی نکلا جس کا نام مرحب تھا مرحب نے اپنے پورے جسم کو لوہے کے لباس میں ملبوس کر رکھا تھا صرف اس کی آنکھیں دکھ رہی تھی باقی پورا جسم لوہے کے لباس میں تھا مرحب خیبر کے دروازے سے باہر آتا ہے مولا کائنات کے سامنے آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے اے جوان بچے شاید تم مجھے جانتا نہیں ہے میں مرحب ہوں مرحب 1000 دشمنوں کے لڑے کے سامنے اکیلا میں لڑتا ہوں میری طاقت ایسی ہے کہ سامنے 1000 کی فوج ہو یہاں اکیلا میں ہوں میں مرحب ہوں عرب کے درمیان میرا شہرہ بہت ہے لوگ میری تعریف کرتے ہیں میری بہادری کے قصے بتائے جاتے ہیں میرا نام مرحب ہے 1000 دشمنوں سے اکیلا لڑنے کی طاقت رکھتا ہوں مرحب ابھی اپنی باتیں کر رہا تھا کہ مولا کائنات نے اپنی زبان کھولی اور کھولنے کے بعد ارشاد فرمایا اے مرحب تو کون ہے میں تجھے نہیں جانتا لیکن سن میں کون ہوں انا سمیتنی عادل ہدیرہ اور مولا کائنات نے ارشاد فرمایا اے مرحب تو کون ہے میں تجھے نہیں جانتا لیکن اتنا یاد رکھ میری ماں نے میرا نام حیدر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی اے مرحب تو کون ہے میں تو تجھے نہیں جانتا لیکن میں وہ ہوں میں وہ ہوں میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے حیدر حیدر بول رہا ہے حیدر بول رہا ہے کانوں میں رس بول رہا ہے اے علی کے نام کا نعرہ کتنے سجدے کھول سبحان اللہ حیدر حیدر بول رہا ہے کانوں میں رس بول رہا ہے ایک علی کے نام کا نعرہ کتنے شجرے کھول رہا ہے اب مولا کائنات نے ارشاد فرمایا اے مرحب تو کون ہے میں تجھے نہیں جانتا لیکن مجھے اپنا پتا ہے میں کون ہوں
बताओ कल की कसर पूरी की कि नहीं की? अरे सुभान अल्लाह, हो गई पूरी? सुभान अल्लाह। खत्म करूं? नहीं, बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आपने इरशाद फरमाया मैं वो हूँ जिसका नाम उसकी माँ ने हैदर रखा है, और सिर्फ हैदर नहीं, हैदर कर्रार। कर्रार बताओ किसे कहा जाता है? एक तो है हैदर। हैदर का मतलब होता है शेर, चीर फाड़ने वाला शेर, टाइगर। हैदर चीर फाड़ने वाला शेर। और कर्रार किसे कहा जाता है? पलट पलट कर हमला करने वाला। सुभान अल्लाह। पलट पलट कर हमला करने वाला। आपने इरशाद फरमाया मैं वो हूँ जिसकी माँ ने उसका नाम हैदर रखा है। तू कौन है? 1000 के सामने तू लड़ता है, मैं तुझे नहीं जानता, लेकिन मैं अल्लाह का भी शेर हूँ, रसूल पाक का भी शेर हूँ। ए मरहब, तेरे अंदर ताकत है तो अली से मुकाबला करने आगे आ जा। मरहब जो पूरा लोहे के लिबास में आया था वो सोचता था कि ये जवान मेरे साथ क्या मुकाबला करेगा, अभी तलवार उठाऊंगा और इस जवान को खत्म कर दूंगा। मरहब आगे बढ़ता है, हजरत अली पर हमला करता है। हजरत अली उसके हमले को रोक देते हैं, वो दूसरा हमला करता है, अली उसे भी रोक देते हैं। वो तीसरा हमला करता है, अली उसे भी रोक देते हैं। चौथी मर्तबा अली अपनी जुल्फ़िकार हैदरी को उठाते हैं, नारे तकबीर बुलंद करते हैं, और बुलंद करने के बाद एक हमला करते हैं कि मरहब दो टुकड़े होकर जमीन पर आ जाता है। जैसे मरहब जमीन पर दो टुकड़े होकर आ जाता है, खैबर की दरो दीवार से आवाज आती है, शाह मर्दा शेर जस्ता कुव्वते परवरदिगार ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। मौलाए कायनात ने मरहब को दो टुकड़े करके जैसे ही जमीन पर फेंक दिया तो यहूदियों के अंदर एक शोर बर्पा हो गया कि एक जवान हमारे ऐसे बहादुर जो अकेला 1000 के सामने लड़ता था, इस जवान ने आकर हमारे बहादुर को, हमारे शेर सवार को, हमारे सिपह सालार को हमला करके उसे खत्म कर दिया है। अब सारे यहूदी जैसे किले के अंदर भाग गए। अली मुर्तजा की ईमानी ताकत देखो, अली मुर्तजा डरे नहीं, घबराए नहीं, पीछे हटे नहीं। जैसे ही यहूदी आगे बढ़े, अली मुर्तजा उनके पीछे भागे। जैसे ही पीछे गए, इन यहूदियों ने खैबर के दरवाजे को बंद कर दिया। अली मुर्तजा ने हुजूर का नाम लिया, हुजूर पे दुरूद पढ़ा और खैबर के दरवाजे को अपने एक हाथ में उठा लिया। आपने खैबर के दरवाजे को एक हाथ में उठा लिया, और किताबों में मिलता है अली मुर्तजा उसी खैबर के दरवाजे को एक हाथ में उठाकर ढाल बनाते हैं। एक हाथ से हमला करते करते खैबर के किले के अंदर पहुंचे। इतना हमला किया, इतना हमला किया, इतना हमला किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अली मुर्तजा की जुल्फ़िकार हैदरी के सबब अल्लाह ने मुसलमानों को खैबर पे फतेह अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खैबर पे फतेह अता फरमाई, आवाज आने लगी, जंजीर हिल जाती है, डर कांप जाता है। जंजीर हिल जाती है, डर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। अली मुर्तजा ने खैबर के फतह करने के बाद यहूदियों को ऐसा भगाया, ऐसा भगाया, ऐसा भगाया कि आज 1450 साल हो गए, खैबर के किले में यहूदी पहुंच न सका। अभी आपको याद होगा चंद साल पहले दूसरे ममालिक में एक पोस्टर निकला था, खैबर इज द लास्ट चांस, नो मोर। वो तुम्हारी खैबर लास्ट जंग थी, अब तुम नहीं कुछ कर सकते हो, हमें कुछ जरूरत नहीं है, हमारे मौला कायनात सब कुछ करके गए हैं, हमें जरूरत भी नहीं है। अली ने खैबर से यहूदियों को ऐसा भगाया कि वो यहूदी आज भी खैबर में पहुंच नहीं सके। बेशक। अच्छा, आपने खैबर के किले को फतह किया, खैबर का किला फतह होने के बाद अब अली मुर्तजा जंग लड़ते 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 जब खैबर का किला फतेह हो गया, तब अली मुर्तजा ने खैबर के वही दरवाजे को फेंका। अब तक जाल बना के रखा था, दुश्मन जो भी हमला करता था अली मुर्तजा हमला भी करते थे और दुश्मन के वार को उसी दरवाजे से रोक भी देते थे। लेकिन जब ये कामयाब हो गए, फतेह मिल गई, कामयाब होने के बाद अली मुर्तजा ने वही खैबर के दरवाजे को जमीन पर फेंक दिया। किताबों में मिलता है कि जब जंग होने के बाद 40 सहाबा, जंग होने के बाद
40 صحابہ خیبر کے دروازے کو ہلانا چاہے تو ہلا نہ سکے. 40 صحابہ مل کر جس دروازے کو ہلا نہ سکے، اکیلے علی مرتضیٰ نے ایک ہاتھ میں اٹھا کر جنگ لڑی ہے. طاقت دیکھیں نا علی مرتضیٰ کی طاقت دیکھیں. 40 صحابہ جس کو ہلا نہ سکے، 40 صحابہ جس کو ہلا نہ سکے. اکیلے علی مرتضیٰ نے صرف اکاڑ کے پھینکا نہیں تھا، اکاڑ کر اپنے ہاتھ میں رکھا. جنگ لڑتے رہے یہاں تک کہ دشمنوں پر فتح ملی. تب آپ نے دروازے کو پھینکا. علی مرتضیٰ کے بازو میں طاقت کتنی ہوگی، سبحان اللہ، شجاعت کتنی ہوگی. اگر ان کی شجاعت پر بیان کرنے جاؤ بہت سارا ٹائم چلا جائے گا، اسی میں وقت نکل جائے گا. یہی علی مرتضیٰ ہے، اللہ نے کتنی شان سے نوازا ہے. جنگ صفین سے مولا کائنات جب واپس پلٹ رہے تھے، ساتھ میں آپ کے دوسرے ساتھی بھی تھے. ساتھیوں نے کہا اے علی مرتضیٰ بہت پیاس لگی ہے، پورے لشکر میں کسی کے پاس بھی پانی موجود نہیں ہے، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، پانی کا انتظام کر دیا جائے. علی مرتضیٰ نے جیسے ہی جنگل و بیابان میں دور تک نگاہ ڈالی، دور تک جنگل و بیابان ہے، پانی کا نام و نشان نہیں. ایک قریب میں گر جا کر تھا، وہاں کے پادری سے ملاقات کی. پادری سے پوچھا ہے پادری بتا یہاں پانی کا کوئی نام و نشان ہے، پانی مل سکتا ہے؟ پادری کہتا ہے یہاں سے 6 میل کے فاصلے پر پانی ہے، اس کے نزدیک تمہیں کہیں پانی نہیں ملے گا. اب ساتھ میں جتنے ساتھی تھے وہ کہنے لگے اے علی 6 میل تو بہت دور ہے، وہاں تک ہم پہنچ نہیں سکتے، وہاں پہنچنے سے پہلے ہم مر جائیں گے، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، پیاس کی وجہ سے ہماری حالت بہت خراب ہے. علی مرتضیٰ کا دریائے کرم جوش میں آیا. آپ اپنے گھوڑے سے اترے اور آپ نے ارشاد فرمایا جہاں میں کھڑا ہوں وہیں کھودو، جہاں میں کھڑا ہوں وہیں کھودو. اب صحابہ نے مل کر کھودا. کھودنے کے بعد کیا دیکھا، مٹی ہٹ گئی. مٹی کے نیچے ایک بہت بڑا وزنی پتھر ہے. سارے صحابہ مل کر وہ وزنی پتھر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ پتھر ہٹتا نہیں ہے. اللہ اکبر. سارے صحابہ مولا کائنات کے پاس آئے اور آ کر کہا علی ہم نے زمین کھودی ہے، ایک پتھر ہے، پتھر ہم سے ہٹتا نہیں ہے. علی مرتضیٰ نے کہا ایک پتھر تم سے نہیں ہٹتا، چلو پیچھے ہٹو میں خود آتا ہوں. علی مرتضیٰ اس جگہ پر آئے، اپنی آستین کو چڑھایا اور دونوں آستین چڑھا کر کتابوں میں ملتا ہے علی مرتضیٰ نے وہی پتھر کے نیچے اپنی 2 انگلی ڈالی. 2 انگلی سے علی مرتضیٰ نے پتھر کو نکال کے پھینکا. 2 انگلی سے مولا کائنات نے وہی پتھر کو اکھاڑ کے پھینک دیا. اندر سے پانی کا چشمہ نکلا. سارے لوگوں نے پانی پیا، اپنے اپنے مشکیزوں کو بھر لیا. جب سارے لوگ پانی پی کر فارغ ہوئے، وہی گرجاگھر کا جو پادری تھا وہ پادری قریب آتا ہے اور آنے کے بعد علی مرتضیٰ کے سامنے کھڑے رہتا ہے اور سامنے کھڑے رہ کر کہتا ہے اے انسان کیا تو نبی ہے؟ پادری آ کر کہتا ہے اے انسان کیا تو نبی ہے؟ آپ نے کہا نہیں میں نبی نہیں ہوں. وہ پادری کہتا ہے کیا تو فرشتہ ہے؟ آپ نے کہا نہیں میں نبی بھی نہیں ہوں، میں فرشتہ بھی نہیں ہوں. تو وہ پھر پادری کہتا ہے اے انسان اگر تو نبی نہیں ہے، فرشتہ نہیں ہے تو نبی کا داماد ضرور ہے. اگر تو نبی نہیں ہے، فرشتہ نہیں ہے تو نبی کا داماد ضرور ہے. مولا کائنات نے کہا ہاں میں نبی کا داماد ضرور ہوں، لیکن اے انسان یہ تو بتا تجھے کیسے پتا چلا؟ نہ واٹس ایپ ہے، نہ فیس بک ہے، نہ انسٹاگرام ہے، نہ دوسری ٹویٹر ہے، کچھ نہیں. مولا کائنات نے اس پادری سے پوچھا اے پادری یہ تو بتا میں نبی کا داماد ہوں، تجھے پتا کیسے چلا؟ تو وہ پادری کہنے لگا اے انسان سن لے، میں نے پہلے کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ اس جنگل و بیابان میں ایک بہت بڑا وزنی پتھر ہے، وزنی پتھر کے نیچے پانی کا چشمہ ہے. میں نے اس کتاب میں پڑھا تھا کہ اس جگہ پہ جو پانی کا چشمہ ہے، پانی کے چشمے کے اوپر پتھر ہے، وہ پتھر یا تو نبی ہٹائے گا یا پھر نبی کا داماد ہٹائے گا. سبحان اللہ. میں نے کتاب میں پڑھا تھا پہلے کی کتاب میں کہ یہاں پانی کا چشمہ ہے، پانی کے چشمے کے اوپر ایک وزنی پتھر ہے، وزنی پتھر یا تو نبی ہٹائے گا یا پھر نبی کا داماد ہٹائے گا. آپ نے کہا میں نبی نہیں ہوں. تو میرے دل نے کہا پھر آپ نبی کے داماد ضرور ہیں. اب وہ پادری کہتا ہے اے نبی کے داماد اب کوئی اور گواہی نہیں چاہیے، اب کوئی اور سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. اے نبی کے داماد ہاتھ بڑھاؤ، مجھے بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لو. سبحان اللہ. یہ علی مرتضیٰ یہ ان کی طاقت ہے. خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کر پھینک دے، وزنی پتھر ہو 2 انگلی ڈال کر پھینک دے. کئی سال کا عرصہ گزرا. حضرت علی مرتضیٰ کوفہ کی سرزمین پر بیٹھے تھے. آپ نے کوفہ والوں کی دعوت کی، کوفہ والوں کو اپنے گھر بلایا. غور سے سننا ایمان تازہ ہوگا. علی مرتضیٰ نے کوفہ میں لوگوں کی دعوت کی، لوگوں کو اپنے گھر بلایا. سارے لوگ جب دعوت کے لیے گھر پر آنے لگے، اسی درمیان کوفہ کی سرزمین پر ایک دور دراز سے ایک مسافر آیا تھا، کسی ضرورت کی وجہ سے آیا تھا. اس کے کانوں میں بات پہنچی کہ علی
علی مرتضیٰ جو فاتح خیبر ہے، جنہوں نے خیبر کے دروازے کو اکاڑ کر پھینک دیا تھا، انہوں نے کوفہ والوں کی دعوت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ انسان جیسے اتنا سنتا ہے فوراً اس کے دل میں خیال آتا ہے یار چلو ابھی تک میں نے علی کو دیکھا نہیں ہے، اس علی کا تذکرہ تو بہت سنا ہے، علی کی باتیں تو بہت سنی ہے، علی کی تعریفیں تو بہت سنا ہے۔ علی نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کر پھینک دیا تھا، علی نے اتنی بہادری اور شجاعت بہادری کے سارے باتیں بتائی تھی، علی نے یہ شان بتائی تھی، علی کی یہ شان تھی، علی اتنے بڑے مقام والے تھے۔ اب وہ انسان جو دور دراز سے کوفہ میں آیا تھا، اس کے دل میں خیال آیا چلو میں جاؤں، علی مرتضیٰ نے کوفہ والوں کی دعوت کی ہے، میں بھی جاؤں اور جا کر کم سے کم علی مرتضیٰ کا دیدار تو کر لوں، اس لیے کہ نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا رسول اللہ اگر علی کا چہرہ نہ دیکھ سکے تو نبی نے ارشاد فرمایا ذکر علی کی عبادت، اگر علی کا چہرہ نہ دیکھ سکو تو پھر علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ آباد، زندہ آباد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اب وہ انسان جو دور دراز سے کوفہ کی سرزمین پر آیا تھا، وہ دل میں سوچنے لگا چلو کم سے کم میں جاؤں علی مرتضیٰ کا دیدار تو کر لوں، علی کی تعریف تو بہت سنی ہے، علی کا مقام تو بہت سنا ہے، کبھی علی کو دیکھا نہیں ہے، جاؤں آج علی کا دیدار کر لوں۔ اب وہ انسان کہتا ہے کہ حضرت علی کے گھر پہ سارے مہمان آنے لگے، کوفہ کے لوگ دعوت پر آنے لگے۔ اب وہ انسان کہتا ہے میں بھی علی مرتضیٰ کے گھر پہ گیا علی کا دیدار کرنے کے لیے، علی کو دیکھنے کے لیے۔ اب وہ انسان کہتا ہے جیسے میں علی مرتضیٰ کے گھر پہ گیا تو کیا دیکھتا ہوں علی مرتضیٰ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں اور منہ میں اخروٹ ہے، اخروٹ کھا رہے ہیں۔ لیکن وہ انسان کہتا ہے جیسے ہی علی مرتضیٰ کو میں نے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں یہ علی ہیں، منہ میں اخروٹ ہے، اخروٹ ان سے منہ میں ٹوٹتا نہیں۔ علی ہیں اخروٹ چبا رہے ہیں، اخروٹ کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ اخروٹ ٹوٹتا نہیں۔ اب وہ انسان نے جیسے حضرت علی کو دیکھا تو دل میں سوچنے لگا یا اللہ اس علی سے ان کے منہ میں اخروٹ ہے، اخروٹ ٹوٹتا نہیں ہے تو خیبر کا دروازہ کیسے اکھاڑا ہوگا؟ اخروٹ تو ان سے ٹوٹتا نہیں ہے تو انہوں نے خیبر کا دروازہ کیسے اکھاڑا ہوگا؟ ابھی وہ انسان اتنا سوچ ہی رہا تھا کہ علی کی نگاہ پڑی۔ وہ انسان سوچ رہا تھا اور علی کی نگاہ اس انسان پہ پڑی۔ علی مرتضیٰ نے اس انسان کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا اے انسان ادھر آ قریب آ۔ جیسے علی مرتضیٰ نے اس کو قریب بلانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اے انسان یہ تو بتا تو سوچ کیا رہا تھا، انسان یہ تو بتا تو سوچ کیا رہا تھا؟ اب وہ انسان کہتا نہیں حضرت میں کچھ نہیں سوچ رہا تھا، میں تو بس صرف آپ کا دیدار کر رہا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں جو تو سوچ رہا تھا تو وہ بتا۔ وہ انسان کہتا نہیں حضرت میں تو صرف آپ کا دیدار کرنے آیا تھا، میں کچھ نہیں سوچ رہا تھا۔ علی مرتضیٰ کو جلال لایا اور آپ نے ارشاد فرمایا انسان جو تو سوچ رہا تھا وہ تو بتائے گا یا میں خود بتاؤں گا تو کیا سوچ رہا تھا؟ سبحان اللہ۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانِ زمانہ کی محتاج کا یہ عالم ہے تو پھر مختار کا عالم کیا ہوگا؟ علی مرتضیٰ نے کہا اے انسان جو تو سوچ رہا تھا وہ تو بتائے گا یا پھر میں خود بتاؤں کہ تو کیا سوچ رہا تھا؟ اب وہ انسان کہتا علی جب اتنی بات ہے تو پھر آپ ہی بتا دو۔ علی مرتضیٰ اچھے سے بیٹھے، اپنا امامہ صحیح کیا اور منہ کے اندر جو اخروٹ تھا اخروٹ کو باہر نکالا اور آپ نے ارشاد فرمایا تو ابھی مجھے دیکھ کر یہ سوچ رہا تھا کہ یہ علی مرتضیٰ سے ان کے منہ میں اخروٹ ہے، اخروٹ ان سے توڑا نہیں جاتا، اخروٹ ان سے چبایا نہیں جاتا، تو پھر انہوں نے خیبر کے دروازے کو کیسے اکھاڑا ہوگا؟ اب آپ نے ارشاد فرمایا انسان سچ کو تو یہی تو سوچ رہا تھا؟ وہ کہتا ہاں حضرت میں یہی سوچ رہا تھا۔ آپ بتا علی آج بھی اکھاڑ کے پھینک دے گا۔ سبحان اللہ۔ اخروٹ کو چھوڑ، اخروٹ کو چھوڑ، آج بھی کوئی خیبر کا دروازہ ہو تو بتا آج بھی علی خیبر کا دروازہ اکھاڑنے کے لیے تیار ہے۔ پھر آپ نے